बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। सज्जनों मित्रों, आखिरकार सदर मुमलिकत को भी मैदान में आना पड़ा। सदर मुमलिकत इन एक्शन, और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को ऐवान हाउस में दावत दे दी है हंगामी इजलास बुला करके कि आप 20 फरवरी को तशरीफ़ लाएं और इलेक्शन की तारीख के मामले में मुशावरत कर ली जाए। टाइम फिश। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं, जाते हैं या नहीं जाते, इस पे बात करते हैं। और साथ साथ सज्जनों तो मित्रों, कैप्टन सफदर की छुट्टी कैप्टन सफदर की छुट्टी किसने करवाई और क्यों हुई भी या नहीं हुई, इसकी बात भी मैं आपके सामने रखता हूं। और साथ साथ सज्जनों तो मित्रों, ये जो पेट्रोलियम की कीमतें और IMF पे जाना जो है, उससे जहां महंगाई हुई है, अब हज पर जाना भी गरीब आवाम के लिए जो है वो बहुत दूर चला गया। या यूं कह लीजिए, गरीब आवाम अब हज करने के काबिल नहीं रहेगी, इतनी महंगाई कर दी गई है। कैसे, उसकी तफसीलात मैं आपको सामने रखता हूँ। कहते हैं कि IMF के पास जाने से जहाँ और बहुत सारे मामलात में अदारों से मिलने वाली सब्सिडी ख़त्म की गई है, उसी तरह हज पर हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। और उसमें कहते हैं कि जब पूरे मुल्क के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और उससे जो अखराजात में जो इजाफा हुआ है, उस हवाले से अब हज भी महंगा हो गया है, गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। कहा जा रहा है कि अब हुकूमत पाकिस्तान ये सोच रही है, मजहबी अमूर की जो वजारत है, कि अब इसके जो हैं वो इजाफ़ा किया जाए उनकी कीमतों में। उसके सरकारी जो स्कीमें हैं उस हवाले से, और जो इब्तदाई इतलात आई हैं उसमें कहते हैं कि अब हज स्कीम जो है, सरकारी हज स्कीम, वो गरीब आदमी के लिए इतनी मुश्किल हो गई है कि 10 लाख रुपए तक फी आदमी जो है वो उसका तखमीना लगाया जा रहा है कि सरकारी स्कीम पर जाने वाले फी हाजी को 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और प्राइवेट हज करने वाले लोग जो हैं उनका तखमीना भी 10 से 15 लाख रुपए लगाया जा रहा है। और कहते हैं कि इस पे जो है अमल होगा, और इसके हवाले से कहते हैं कि अगले महीने यानी मार्च से बाकायदा दरख्वास्तें भी वसूल की जाएंगी। और सज्जनों मित्रों, अब 10 लाख रुपए गरीब आदमी के पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, कोई बीमार हो जाए उसके लिए अद्वियात खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि हेल्थ कार्ड भी ख़त्म कर दिया मौजूदा हुकूमत ने। जो एक सहूलत इमरान खान दे गए थे वो भी ख़त्म हो गई है, अब इलाज की सहूलत भी ख़त्म हो गई। तो 10 लाख रुपए कौन देगा, कहाँ से होगा? यानी गरीब आवाम पर फिर बोझ। अब वो हज से भी गया, अब हज मुक़द्दस भी नहीं जा सकता। सज्जनों मित्रों, अब इस सारे मामलात में जो सियासी मामलात हैं उसको कोई हल करने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि सारे मसले का हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमत हो, 5 साल जिसको मैंडेट हो, लोग उसके साथ एग्रीमेंट कर सके, क्योंकि जिस हुकूमत का पता ही नहीं है कल है या नहीं है, उसके साथ एग्रीमेंट भी नहीं लोग करते, उसको फंड्स भी नहीं देते, इमदाद भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो इसलिए ज़रूरत है कि इलेक्शन हो। इलेक्शन हुकूमत करवाना नहीं चाहती, उसके लिए आइनी जो है खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, गवर्नर ने भी गैर आइनी मामलात और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, अदालतों के अंदर मामलात हैं। लेकिन इस सारे मामलात में स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी एक ख़त सदर मुमलिकत को लिख दिया और कहा कि जनाब, गवर्नर भी गैर आइनी इक़दाम उठा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं, और इस मुल्क के अंदर अगर आइन को बचाना है तो फिर आप अपना रोल अदा करें। असम्बलियाँ तहलील हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, और 90 दिन के अंदर अगर आइन को बहाल रखना है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना है, और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी आप पर भी आयद होती है।
اس لیے آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی میں خط لکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے ایک خط چیف الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے اور ان کو وصول بھی ہو گیا ہے، اور خط میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے غیر آئینی اقدامات اٹھائے ہیں اور الیکشن کی تاریخ نہ دے کر کے اور میرے خط کا جواب نہ دے کر کے آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ اقدامات جو ہیں یہ پاکستان میں آئین کے حوالے سے جو ہے وہ اچھے الفاظ میں نہیں لکھے جائیں گے، لہٰذا آپ فوری طور پر 20 فروری کو ایوان صدر میں ہنگامی میٹنگ مشاورت کے لیے تشریف لائیے اور ہم تاریخ کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ آپ سجنوں مترو، چیف الیکشن کمیشن نے پہلے بھی ان کے خط کا جواب نہیں دیا۔ اب کل سپریم کورٹ کے ججز نے ان کو بلایا تھا کہ کل پھر آپ آئیں، خود ذاتی طور پر آئیں اور رپورٹ دیں۔ چیف الیکشن کمیشن نہیں گئے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ ہوگی تو اپنے گھر میں ہوگی، میں کیوں جاؤں؟ وہ نہیں گئے، بیمار ہو گئے۔ کہتے ہیں جی بیمار ہو گئے وہ اس لیے نہیں آئے۔ عمران خان کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ جناب ان کو گولیاں لگی ہیں، زخمی ہیں، لیکن عدالت کہتی ہے کہ نہیں جی آپ آئیں، ہر حال میں آئیں اور یہاں پر آپ عدالت میں پیش ہوں۔ جبکہ چیف الیکشن کمیشن اچھے خاصے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں آتا۔ سپریم کورٹ نے پتہ نہیں کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کوئی نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ اب صدر نے ان کو کہا کہ بھائی آپ آ جائیں۔ اب میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمیشن اس دن نہیں جاتے تو صدر مملکت آرٹیکل کے مدد سے خود اناؤنس کر دیں گے تاریخ، یعنی 20 فروری کو تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سارے معاملات میں سجنوں مترو چیف الیکشن کمیشن عدالت سے بھاگے ہیں۔ اب صدر سے ملاقات سے بھی بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور انتخابات میں کتنا وقت رہ گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 90 دن کے اندر انتخابات ہونا ہے، ہر حال میں الیکشن پہ ہونا ہے، ورنہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہوگی تو یقیناً اس کے لیے بہت سے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اب صدر مملکت جو ہیں وہ اس دن مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ اب سجنوں مترو الیکشن 90 روز میں ہر طرف سے آئینی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں، عدالتوں کے اندر جو ریمارکس آئے ہیں کہ 90 دن میں ہی الیکشن ہوں گے، ہو سکتے ہیں، آئین کا تقاضا ہے، لیکن اس کے باوجود گورنر جو ہے، دونوں گورنر جو ہیں، ایک گورنر کہتے ہیں کہ جی میں نے کیونکہ تحلیل ہی نہیں کی اسمبلی، اس پر میں نے دستخط ہی نہیں کیے تو میں تاریخ کیوں دوں۔ اب پنجاب کے گورنر کی بات اگر مان بھی لی جائے تو پھر گورنر خیبر پختونخوا نے تو اسمبلی خود تحلیل کی اور انہوں نے دستخط بھی کیے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں تاریخ دیتے؟ ان کو تاریخ دے دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں گورنروں کی کوئی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے، کوئی اور نہیں چاہتا کہ انتخابات ہوں، انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دونوں گورنر انتخابات کی تاریخ دیتے نہیں ہیں۔ اب عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ تاریخیں دیں، تو کوئی نہیں دیتا، نہ جواب دیتے ہیں نہ تاریخ دیتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے اور اس میں چیف الیکشن کمیشن کو بھی بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں دیتے ہیں، آپ تاریخ دیں، 90 دن میں تو کروانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیش ہی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے دیکھیں گے کیا کرنا ہے، میرا تو کام ہی نہیں ہے، چیف الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، یعنی الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام شفاف الیکشن کروانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ باقی سارے وہ کام کر رہے ہیں، مقدمے وہ درج کر رہے ہیں، توہین عدالت کے مقدمے وہ درج کرتے ہیں، نوٹس وہ دیتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، جو آئین جن کی اجازت ان کو نہیں دیتا وہ کام کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو وہ نہیں کرتے جو آئین ان کو اجازت دیتا ہے۔ آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ نے صرف شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کروانے ہیں، وہ نہیں کرواتے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ پیسے نہیں دے رہے، وہ کبھی کہتے ہیں جی وہ یہ نہیں دے رہے، وہ نہیں دے رہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کل عدالت نے بھی کہا، چیف الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ آپ نے حکومت کو پیسوں کے لیے لکھا، کوئی خاطر لکھا ہے؟ آپ نے ایجنسیوں کو خاطر لکھا ہے، وزارت دفاع کو یا وزارت داخلہ کو کہ جناب ہمیں سیکورٹی چاہیے ہے؟ اگر ہے تو بتائیے۔
اب یہ سارے معاملات میں ڈھنگ ٹپاؤ پالیسی کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن جو ہے نہ ہو، لیکن سجنوں تو مترو الیکشن تو ہوں گے۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ صدر مملکت بھی اعلان کر سکتے ہیں، آرٹیکل 17 کے تحت سیکشن ہے اس کا، کوئی ایک اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ مشاورت کریں گے اور الیکشن اناؤنس کر دیں گے۔ اب اگر وہ نہیں بھی کرتے تو عدالتوں میں مقدمات ہیں، عدالتوں سے ہو جائے گا۔ اب عدالتوں میں سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا، کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن نے بھی ہائی کورٹ میں یہ ایک پٹیشن دائر کر دیا کہ جناب مجھے سپریم کورٹ پوچھتی ہے تاریخ دے، میں تاریخ کیسے دوں، میرے تو اختیار ہی نہیں ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں۔ اب ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ان کو پاس اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ سارے پمبر پوسے میں، پنجابی میں کہتے ہیں پمبر پوسا، یہ سارے پمبر پوسے میں گورنر، الیکشن کمیشن، حکومت اور ان کے اداروں نے اتنا اس معاملے کو خراب کر دیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی آئین کہتا کیا ہے، آئین کرتا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا آئینی ہے، کیا غیر آئینی ہے، سارے معاملات، یہ سارے معاملے میں سجنوں تو مترو ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پاکستان میں انتخابات تو ہوں گے، 90 دنوں کے اندر ہوں گے اور ہر حال میں ہوں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی، آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے شکنجے میں آ جائیں گے، ان کی گردنیں دبوچ لی جائیں گی۔ کون دبوچے گا، کون شکنجہ تیار کرے گا، کون کارروائی کرے گا، یہ میں آپ کو پھر کسی ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اس میں کون کون پھنس سکتا ہے، کون کون پھنسا سکتا ہے، اور اس کے خلاف کون کون کیا کیا کارروائیاں ہو سکتی ہیں، اور ان کا مستقبل کس طرح تاریک ہو سکتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔